یار حد ہو گئی ہے، تم دونوں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو، تمہیں کو بات بتا دوں تو. اور کیا کریں تم بات ہی ایسی کرتے ہو. چلو سیریس ہو جاؤ بھائی، چھوڑ دو اس بات کو. نہیں وہ پیسے پھر تمہیں مل گئے یا نہیں ملے؟ یار میں تمہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اس بات کو، پھر تم سب کے سامنے یہ لیل کرنا نیکسٹ بریک میں پھر کنفرم بتا دوں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تقریر والا خطرناک کام جو ہے یہ شروع کب ہوا تھا؟ تقریر کی یعنی اس کی تاریخ کیا تھی؟ اور کیا اس کا جغرافیہ پوچھ رہا ہوں میں تمہیں؟ نہیں، اس کا جغرافیہ بھی بڑا اہم ہے، تاریخ بھی بڑی اہم ہے. اس کا آغاز ایکچولی ہوا تھا گریک سے. اللہ بھڑ، اور یہ ہر چیز کا آغاز گریکس نے کیا؟ ہاں جی بالکل گریک. یہ میرا خیال ہے دنیا کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے. نہیں، پہلی میجر سیولائزیشن یہی تھی، بہت بڑی سیولائزیشن. وہ جتنا انہوں نے کام کیا مجھے تو لگتا ہے آڑو گرنیڈ بھی انہوں نے بنایا ہے. اچھا میں سیریسلی تمہیں بتا رہا ہوں کہ گریکس نے تقریر کا آغاز کیا، تقریر کے فن کا. اچھا، اس کو آریٹری کہتے. پھر رومنز نے بھی، رومن سکول اور گریک سکول انفیکٹ دو پیرالل ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ آریٹری کی تاریخ دیکھیں نا، تاریخ خطابت جو ہے اور تقریر نویسی بھی، اور یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. جو گریکس تھے وہ جانے جاتے ہیں ارسطوٹل کے حوالے سے. ارسطوٹل نے ارسطو نے جو تقریر کا فن جس کو کہتے ہیں ارسطوٹیلین سٹائل کہتے ہیں، اس میں اس کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ پوائنٹ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، میں نے دائیں بائیں نہیں جانا، اسی پہ فوکس کرتے چلے جانا ہے اور اینڈ میں کنکلوڈ کرنا ہے کہ میں کیا رہا تھا. بیچ میں لطیفہ نہیں سناتا، نہ لطیفہ نہ شعر نہ کوئی اور کوئی بات، نو آئیں بائیں شائیں. یہ گریک سٹائل مشہور ہے اور آج بھی اس کو دنیا میں ارسطوٹیلین سٹائل آف آریٹری کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا، لیکن جو رومنز ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. وہ زیادہ اس میں رومانٹسزم زیادہ ہے، اس میں زور سخن پر نہیں لطف سخن پر ہے. اچھا، وہ شعر شور ڈالتے تھے بیچ اس میں شعر ڈالتے تھے، اس میں کہاوتیں ڈالتے تھے، قصے کہانیاں ڈالتے تھے، دلچسپی پیدا کرتے تھے. دلچسپی. وہ تھوڑا تھوڑا ملتا ہے عرب کلچر کے ساتھ. صحیح. کہ بات میں داستان گوئی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلے اور بڑا لطف آتا تھا. مطلب ہے، اور ان کا مطمع نظر جو ہے نا، جو اس سکول کے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کیا سننا چاہتی ہے ہم سے. ہم تقریر کر کے ان کو بور نہیں کرنا چاہتے، ہم ساتھ انٹرٹین بھی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک طرح سے انفوٹینمنٹ کا آغاز تھا جو رومنز نے کیا. صحیح. لیکن اب جو پچھلی 2 صدیاں بڑی پاپولیرٹی رہی رومن سٹائل کو. اچھا، یہاں بھی بڑے بڑے شعلہ بیان مقرر جو تھے، مطلب ایون انڈیا کے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کتنا بڑا نام، ایون ہمارے اپنے آغا شورش کشمیری، ان کا سٹائل وہی تھا مور اور لیس. وہ رومن اور عرب، ایون انڈین کلچر بھی یہی تھا. صحیح. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ بتدریج گھٹتا چلا گیا، اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی گئی اور لوگوں نے اس کو ڈرامے بازی کہنا شروع کیا. یہ تو مداری پنا ہے جی، یہ تو مجمع لگانے والی بات ہے. آپ کو پتا رومنز مجمع لگاتے تھے باقاعدہ. اب اگر آپ اس قصے کو یاد کریں، جب سیزر مرڈر ہوا ہے تو مارک اینٹنی نے ایک مجمع لگایا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے گرد، اور آہستہ آہستہ اس نے، ہم نے اس سے پہلے بھی جب سپیچز کو ڈسکس کیا ہے، یہ ہمارا موضوع رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے سپیچ کے ساتھ، اپنی تقریر کے ساتھ کیسے انقلاب برپا کر دیا تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں ان میں ہے ایسا تھا جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی لفاظی اسی طرح کی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ گھٹتا چلا گیا. ہاں میں نے BBC پہ دیکھی ہے یار، کمال تقریر ہے بھائی، واہ واہ واہ. یہ کوئی سی ڈی نہیں ملتی اس کی ڈرامے کی؟ مل جاتی، کیوں نہیں ملتی؟ جولیس سیزر لے لو، 1000 دفعہ سن لو اس سے. یار بلے 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 بلے، کمال تقریر ہے بھائی، کمال تقریر. اس ڈرامے کا حاصل غزل ہے یہ سپیچ مارک اینٹنی کی، جس نے پوری کہانی کو چینج کر دیا، انقلاب برپا ہو گیا. لیکن میں ذاتی طور پر بروٹس کی سپیچ کو پسند کرتا ہوں. بروٹس چونکہ اس میں ولن پورٹرے ہوا، بروٹس کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس کے جو دلائل تھے نا، جو منطق تھی اس کی، وہ بڑی پاورفل تھی.
مجھے بروٹس کی سپیچ زیادہ پسند. نہیں تم تو خیر ہو ہی پٹھی عقل کے آدمی, ہر پٹھا کام بھی تمہیں اچھا لگتا ہے. سارے دنیا پوری مارکنٹنی منٹنی کرتی پھرتی اور تم بروٹس لے کے آئے ہو بیچ میں. بروٹس یار میرے نزدیک بروٹس, میں سپیچ کی بات کر رہا ہوں. تمہیں تو ہٹلر کی سپیچ بھی بہت اچھی لگتی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہیلو ہٹلر بڑا شعلہ بیان مقرر تھا. ویسے اللہ جانتا ہے اس کی سجے کھبے سے مجھے صاف کرا دو, ہٹلر بڑا بنایا ہی. ہٹلر بڑا چھوٹے قد کا آدمی تھا, بڑا چھوٹا سا پستہ قد تھا, جس کو تم پستہ قد کہتے ہو. کیا مطلب, وہ پستہ نہیں ہوتا؟ پستہ یعنی وہ چھوٹا پستہ جو کھاتے ہیں, پستہ چھوٹا سا ہوتا ہے کھانے والا. پستہ, پست سے پستہ. اچھا اچھا اچھا. اور کس کس کی تقریر جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے؟ بھائی دنیا بھری پڑی ہے, بڑی بڑی لاجواب تقاریر ہیں. جو خطبہ حجت الوداع دیکھو, سبحان اللہ, تمہاری لائف چینج کر دے, تم صرف وہ سن کر دیکھ لو. پھر حجاج بن یوسف کی تقریر, سبحان اللہ, جو اس نے بڑے ریبیلیس موب کے سامنے کی تھی. مجھے یاد تو نہیں لیکن اس کے الفاظ مور لیس ایسے ہیں کہ مجھے تمہارے سروں کی فصل پکی ہوئی نظر آ رہی ہے, تمہارے سروں اور اماموں کے بیچ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے. میں تمہیں پاگل اونٹ کی طرح ماروں گا, ببول کے پتوں کی طرح جھاڑ دوں گا. دس از واٹ ہی سیڈ. اور سارے کا سارا مجمع بشیر آنڈا ہو گیا ہوگا. ادھر میں سن کے ہو گیا ہوں تو وہ بیچارے تو ادھر کھڑے تھے. دیکھا کس طرح دل پہ اثر کرتے ہیں الفاظ. اور یہ عرب کلچر کا جیسے ہم کر رہے تھے تذکرہ, الفاظ کے چناؤ میں بڑا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ. آریٹری بہت بڑا کمال ہے بھائی, بڑی چیز ہے. پھر ماڈرن ٹائمز میں آپ دیکھیں ایک بڑی مشہور سپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم, مارٹن لوتھر کنگ کی, جس نے بلیک اور وائٹ کے معاملے کو جتنا خوبصورتی سے فوکس کیا اور کسی چیز نے نہیں کیا. لٹریچر کا حصہ اس کی سپیچ. اسی طرح ہی ماؤ کی تقاریر جو ہیں کمال کی تقاریر تھی. ہٹلر کو تم نے رول آؤٹ کر دیا, ہٹلر بڑا شعلہ بیان مقرر تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے اپنے ہاں دیکھ لیں, بڑے بڑے مقرر پیدا ہوئے. قائد اعظم سبحان اللہ بہترین مقرر, بالکل. اور پھر بھٹو صاحب کمال کے مقرر تھے, بے شک, بے نظیر بھٹو بہترین مقرر تھی. خاص طور پہ جب وہ واپس آئی ہیں دوبارہ پاکستان تو وہ تو ان کی کمال کی تقریر کرتی تھی. جانے سے پہلے بھی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, میں تو نوٹس لیا کرتا تھا. بہترین سپیچ کرتی تھی. پھر حنیف رامے صاحب سبحان اللہ, ان کے بعد میں نے کبھی کسی کو اس لیول کی سپیچ کرتے دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. سر امریکن پریزیڈنٹس بھی تو بہت سارے مشہور ہیں. یہ لنکن کو دیکھ لو, جانتے ہو لنکن کو؟ ہاں, ابراہم لنکن نہیں, اور قمر زمان لنکن, ظاہر ہے ابراہم لنکن ہی ہے. وہ بھی کمال مقرر تھا جی. اوہ بڑا لاجواب مقرر تھا وہ. پھر اس وقت دیکھو, جو شخص اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے نا, یقین کرو وہ صرف اپنے فن خطابت کی وجہ سے بیٹھا. یہ اوباما؟ ہاں جی, بہت بڑا مقرر ہے. ہاں یار, وہ تو اپنے کنوں سے ہی لگتا ہے. بہت بہت بڑا کان ہے یار اس کا, مغلیہ دیوے جتنا بڑا کان ہے اس کا. اچھا بل کلنٹن یار نان سے اتنا نان سیریس مت ہو. اچھا یار, اچھا میں معافی چاہتا ہوں جی, اتنے کان ہے جی اس کے. پھر بل کلنٹن, میں نے بل کلنٹن کے علاوہ آئزن ہاور کا بھی بتانا تھا, میں نے نکسن کا بھی اور ریگن کا بھی, لیکن یہ سیریس نہیں ہو رہا. Continuous Raat will take a break, stay with us.